الذاكرين والعابدين والصائمين المخلصين الخاشعين والمتصلبين في العقيدة والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ تبقى و تدوم بدوام ملک اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس کی مشان آیت بات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت بات کی تلاوت کو قبول. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سب مسائل میں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح ہو، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. جی نہیں چاہتا رمضان کو الوداع کرنا. اس چیز کے اندر بندوں کی بھلائی بلکہ بندوں کی بھلائی وہ بندے اس کو سے کہیں کہ بھلائی کو چلی جا. جس بھی بندے کے اندر جذبہ بندگی ہوگا وہ بندہ کبھی خیر اور بھلائی کی الوداع کرے. لیکن نہیں کہیں گے تو یہ رخصت ہوگا. اس لیے اے رمضان محبتوں کے حوالے سے دعا کے ساتھ مجھے لگا ہے. دل ملنا، صحت ایمان، صحت جسم و عقیدہ، صحت روحانی جسمانی سب کے ساتھ پھر ہم سے ملاقات کریں. یہ اللہ اس دعا پر گواہ ہو. یا رسول اللہ اس دعا پر وسیلہ بن جائے پھر ہمیں رمضان محترم عطا ہو صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ. کیا پایا کیا نہ پایا یہ پانے والوں کے احساسات سے پوچھیے اور نہ پانے والوں کے بھی احساسات. قابل مبارکباد ہیں وہ جنہوں نے پایا. دعا ہے ان کے پائے کے صدقے میں ہم بھی کچھ پا لیں. مولا ہم سب کو بخش دے. لیکن محرومی قسمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان پایا اور کچھ نہ پایا. اے اللہ آئندہ کم سے کم توفیق عطا فرما. وہ بندے اپنی بندگی کے جذبے کو بھول گئے، وہ بندے ہی نہیں ہے. لیکن مولا تو اللہ تو موفق ہے، توفیق دینے والا ہے، خالق ہے، مالک. اپنی ملکیت اپنی خالقیت میں وہ بے توجہ مخلوق کو لے لے جو خود کو نہ بخشوا سکے، اور جو بخشے گئے ہیں مولا کے صدقے میں ہمیں بھی بخشے. وہ تین باتیں آج خاص طور سے قابل ذکر ہے اور میری گفتگو کا خلاصہ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں تقاضۂ وقت. اس کو انگلش گانے نیڈ آف دی عمر کا جملہ کہا، وقت کا تقاضا. ابھی رمضان محرم اور نصرت ہونے والا ہے. لمحے کہ آپ کے سامنے خلیجی ممالک سعودی عرب وغیرہ میں ہو چکا ہے. ممکن ہے آج چاند ہو جائے، مجھے اعلان کا مسئلہ ہے. جو بھی ہو اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہے، ہم راضی ہیں. ہم سے اللہ راضی ہے، ہم راضی ہیں. اور راضی ہو جائے مولا. الحمدللہ اعتکاف کرنے والے بھی اس مسجد میں بیٹھے
لیکن اعتکاف کرنے والوں دھیان سے سنو، کسی سے بات مت کرو اور کوئی جائز اور حلال بات بھی مت کرو کہ لینے کا وقت ہے، کہیں دینے کے نہ پڑ جائے، اس لیے لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ جو بھی تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول، لیکن اپنی پوری اداؤں کو خدا کی بارگاہ میں رکھو، آنکھ سے لے کر کے اپنے پاؤں کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کر جو دعا کرنے کے ہیں اشارے سے کرو، باتیں مت کرو جیسے آپ اللہ کو اوپر کہہ دیتے ہیں تو جائز بات بھی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بڑے سے بڑے وقت کا بھی اگر آپ کو سلام کرتے تو آپ جواب نہیں دیتے، کیوں؟ یہ کنڈیشن ہے۔ صحیح اعتکاف کرنے والوں تم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں ہو، بڑا کنڈیشن ہے تمہارے لیے۔ اللہ پاک تمہارے صدقے میں ہم سب کو بخشے، مگر اس پوزیشن کو سمجھو تب۔ صدقہ فطر دو تین بات کہہ کر کے اصل پوائنٹ پر ایک کلپ بنا دیجیے اور یوٹیوب پر ڈالنا۔ پہلے بتا دوں ابھی پرسوں 14 جو بڑی رات کی، جو پوری اور عوامی سطح کی بڑی رات کرنا، بڑی رات کل رات رات جو شب قدر جس کو عام زبان میں رواجی زبان میں کہتے ہیں 27 کی شب قدر، دوسرے بیان سے جب آ رہا تھا جو گاندھی بھون میں، ابھی آپ پوسٹرز بھی دیکھے ہوں گے، محمد سے بہتر کوئی نہیں تصویر کے ساتھ۔ حیدرآباد کے ہوش ربا نہیں، باہوش مسلمان، باغیرت مسلمان، اولیاء اللہ کی چھتر و چھایا میں پلنے والے مسلمان، نیچرلی طور پر محبت کی دنیا میں بسنے والے، مبارک ہو تمہیں یہ تمغہ اور یہ نواز۔ غالباً اس کا نام برادر عمران، میرے پاس وہ کلپ موجود ہے۔ بڑی تکلیف اور افسوس کے ساتھ جملہ کہنا پڑ رہا ہے، شہر محبت میں عداوت کی باتیں کی جا رہی۔ 3 باتیں، حالانکہ اس کا جواب میں نے بہت پہلے بھی دیا ہے، لیکن امیڈیٹلی ضروری ہے اس بات، کیونکہ بہت زیادہ واٹس ایپ پر یہ کلپ جاتی ہے۔ میں نے جواب دے بھی دیا ہے لیکن توجہ سے سنیے۔ 2 کوڑی کا خواجہ غریب نواز، 2 کوڑی کا شیخ الحدیث، پورے جامعہ نظامیہ کے تمام شروع پر ہوئی، 2 کوڑی کا پیرانے پیر، 2 کوڑی کا بندہ نواز، یہ سب جملے استعمال کیے۔ حالانکہ ایک بہن نے، ایک عورت نے ایک سوال کیا ہے اس سے کہ اگر کوئی مر جائے، کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے رونا یا نہیں رونا، ایسا سوال ہے۔ آزو بازو بیٹھ کے جو روتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے یہاں تو بس کافی تھا کہ نہیں رونا، شریعت کی حدیث سے پاک پیش کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے، واویلا کرنے کی وجہ سے، بمشقت رونے کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، حدیث پاک میں صحیح بخاری کی کہ جو مردہ ہوتا ہے، جو انتقال کر جاتا ہے، ان کے خاندان والے اگر زبردستی روتے ہیں جھوٹ کا، ارے بڑا اچھا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، کیسے چلتا، کیا ہوتا، وہ الٹے پلٹے انداز میں روتے ہیں، تو یہ رونا ان کو عذاب دلا۔ بس اتنا سوال کا جواب تھا۔ لیکن آپ غور کیجیے اس سوال کے جواب سے ریلیٹڈ بھی ان ریلیٹڈ بات کہاں سے کہاں لے کر کے چلے گئے۔ پیران پیر، دستگیر، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، بندہ نواز، جتنی بھی اولیاء اللہ ہیں سب پر یہی سب جملے بھکتیاں کسی گئی ہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے، تو 2 کوڑی کا مسلمان، 2 کوڑی کا انسان، اس طرح کے جملے کسے گئے ہیں۔ 2-3 بات جو حوالے سے پیش کیے ہیں وہ میں کوشش کروں گا، اور آپ ہمیشہ یہ الحمدللہ سنتے بھی ہیں، مگر بتا دوں آپ کو وہاب کے حوالے سے سورہ آل عمران، نام عمران ہے لیکن کہاں سے سمجھے وہ، لیکن میں محبت سے بول رہا ہوں، دل میرا ٹوٹا ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ آپ ہمارے، ہم سب خدمت اسلام کرنے والے ہیں الحمدللہ، اور ہماری کوئی یہ فارمولیٹی نہیں ہے، بس میری یہ حصہ قسمت ہے میرا، اور زندگی کا یہ شعبہ ہے۔ اللہ پاک اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کے ہمیشہ سننے کو قبول فرمائے۔ سورہ نمبر 3 آل عمران میں آیت
نمبر 8 میں غالباً اللہ پاک کی اس آیت کریمہ سے حوالہ دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قرآن پاک کو اس طرح کر کے ذکر ہو رہا، توجہ دیجیے گا، إنك أنت الوهاب، وہاب، وہاب عطا کرنے والا، دستگیری کرنے والا، دستگیر صرف اللہ ہے۔ یہ جملے آپ ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ بتائیے، کبھی بھی غوث العظم دستگیر بولتے ہیں ایک دم بالکل محبت کے حوالے سے، اور یاد رکھیے گا کھل کر بتا دوں، اہل سنت والجماعت کی عقائد جو ہے اس کا بیس صحیح مفتیان اور صحیح علماء ہے، توجہ دیجیے گا، عوام نہیں۔ اس لیے اگر عوام غلطی کر رہی ہے تو اسے سنیت کا نام نہ دیا جائے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ ہاں اگر کوئی مفتی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، کوئی علماء، کوئی عالم دین اگر غلطی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بیس ہے۔ جیسے مذہب اسلام کے بیس الحمدللہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، کوئی کلب میں جا کر کے ناچ رہا ہے، شرابی کوئی شراب پی رہا مسلمان بھی ہے اگر نام کا، اس کو آپ بیس نہیں بنا سکتے، یہ ڈکلیئر ضروری ہونا، یہ ڈکلیئر ہونا ضروری۔ ویسے ان کا انتر وہاب بولے تو دستگیر ہے، لینگویج کے حوالے سے، اور افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سنتے ہیں کوئی اچھی بات کرتی ہے تو دل سے کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ حق جماعت کی خدا کی قسم پہچان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مردوں کے لیے سبحان اللہ پہچان ہے اور عورتوں کے لیے تالیاں بجانا، یعنی اگر غلطی ہو جائے کسی سے تو غلطی میں یا کوئی اچھی چیز میں، یعنی اٹریکٹ کرنا ہو کسی کو، مثلا نماز میں امام صاحب غلطی کر دیں تو مرد جو حضرات ہیں پانچویں رکعت ہے سبحان اللہ بولیں تاکہ امام صاحب سمجھ جائیں کہ غلطی ہوئی، اور عورتوں کا تو مسئلہ ہے نہیں۔ تو سبحان اللہ یہ شعار مسلمان بنایا گیا ہے، کوئی اچھی بات یا کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں، سبحان اللہ کا شعار۔ مگر افسوس ہوتا ہے جب کہا گیا غوث العظم دستگیر، خواجہ غریب نواز، بندہ نواز، یہ سب دو کوڑی کے مسلمان، ایسے جملے کہے گئے تو تالیاں لگائی گئی۔ اب آپ دیکھیے گا اس کلپ میں، اب اجازت کیا تالیاں لگائی گئی، اور بتائیے کہ تالیاں یہودیوں کی پہچان ہے، یہ عیسائیوں کی پہچان ہے۔ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی آدمی کو زیر کرنے کے لیے، یعنی کسی کو اگر بنانا ہو، جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں اس طرح سے، یعنی ہنسی مذاق اڑانا ہو کسی کا تو اس میں تالیاں بجتی ہیں۔ تالیاں بجانا یہ نحوست کی علامت ہے، تالیاں بجانا یہ سب منحوسیت کی علامت ہے۔ اب بتائیے خواجہ غریب نواز پر انگلی اٹھا رہا ہے برادر کا اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اب یہیں سے اس مجلس کی حیثیت سمجھ سکتے ہیں، گاندھی بھون کی حیثیت سمجھ سکتے ہیں۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، دل ٹوٹا ہے۔ وہاب کا معنی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، بے شک دستگیر معنی ہے، عطا کرنے والا معنی ہے، لیکن پیارے اللہ پاک وہاب ہے الحمدللہ، لیکن بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 99 ناموں میں سے صرف ایک اللہ اور رحمان ایسا نام ہے جو نبی اعظم کو نہیں ملا ہے، باقی 99 نام میں جتنے بھی نام ہیں سب نام محمد رسول اللہ، سب نام ہے۔ نوٹ کرو اب قرآن پاک، اب آپ نوٹ کرو، بلکہ اب رسول اعظم کی بات تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا ہوں، نوٹ کرو سورہ انسان آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ آیت نمبر 1 ہے۔ انا خلقنا الانسان، انسان کا جب لفظ ہے، بندہ نواز کو اگر انسان سمجھتے ہو، خواجہ غریب نواز کو اگر انسان سمجھتے ہو، غوث اعظم کو اگر انسان سمجھتے ہو تو قرآن کا فارمولا سنو، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے اور بصیر بنایا ہے، اور سمیع واللہ سمیع علیم واللہ بصیر بما تعملون، اللہ کا نام ہے سمیع، اللہ کا نام ہے بصیر۔ اب قرآن پاک اٹھا کر کے بتاؤ کہ وہاب اللہ کا نام ہے، دستگیر بولنا یہ شرک ہے تو سمیع بولنا بھی شرک ہو جائے گا، بصیر بولنا بھی شرک ہو جائے گا، تو پھر قرآن پاک میں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اے اللہ ایسا قرآن تو اٹھا لے، اگر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تو عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، عام چاہیے پیارے، اسی لیے محبت کے حوالے سے ہمیشہ بولتا ہوں، پک آؤٹ کرنا، زیر کرنا اگر کرو گے تو زیر ہو جاؤ گے، داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان میں دھیان رکھو، خبردار خبردار لوگوں اس فلم سے باخبر رہو۔ اور آپ کا ایک اور معنی آپ بتا دیں، سورہ مریم کی آیت کریمہ نمبر 7-8 میں آپ دیکھیں، ایک دم پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 8-9 میں آپ دیکھیں سورہ مریم میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے مریم کے پاس، اور آنے کے بعد جو جملہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کلین انسان کی
ایک سیم بہترین انسان کی شکل میں آ کر ظاہر ہوئے. توجہ دیجیے گا. اور کہا انما انا رسول ربک، توجہ دیجیے گا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں. حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد کا جملہ لے اہبا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں وہاب بنوں تمہارے لیے ایک ستھرے غلام کا. توجہ دیا آپ نے. اہبا وہبا ہبا وہاب سے ہے یہ بھی ہبا. حضرت جبرائیل بھی وہاب، حضرت جبرائیل بھی وہاب ہوئے، اور جبرائیل بھی تو غیر اللہ ہے. اگر تم یہی کہتے ہو کہ وہاب غوث اعظم دستگیر یہ معنی ہے، اور کہہ رہا غوث اعظم اللہ ہے، خواجہ غریب نواز اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. کوئی سنی کبھی بھی ایسا جملہ نہیں کہتا کہ دستگیر اللہ ہے، بس یہی کہتا ہے ولی اللہ ہے، خواجہ غریب نواز ولی اللہ ہے. ہمارا عقیدہ مخلوق کا ہے، اور مخلوق کو خالق سے ملانا یہ تمہارا عقیدہ ہوا نا. تو شرک تو تم کر رہے ہو یار. غوث اعظم کو اللہ کہہ دیا، خواجہ غریب نواز کو اللہ کہہ دیا، دستگیر کو اللہ کہہ دیا. آپ دیکھیے اس کلپ میں صاف کہہ رہے ہیں دستگیر اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر جبرائیل کو کیا کہو گے؟ وہ بھی عطا کر رہے ہیں. حضرت مریم کو صاف کہہ رہے ہیں میں اللہ کے پاس سے بھیجا ہوا ہوں اور تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری دستگیری کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ہبا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے وہابیت بننے کے لیے آیا ہوں. یہ سب جملے ہیں. بہرحال ہم اس طرف جانا. اب کلپ کا یہ جواب ہو گیا ہے، اب کلپ سے متاثر نہیں ہونا. یہ سب ایک جملے میں کہہ دوں، دل میں جو ہوتا وہی نکلتا ہے. اگر محبت والا دل ہے تو محبت نکلے گی، عداوت والا دل ہے تو عداوت نکلے گی. اللہ پاک نے آپ کو سچوں کے ساتھ کہا ہے رہنے کے لیے نا. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، سچوں کے ساتھ رہو. اگر غوث اعظم سچے نہیں ہیں بتا دے تو غوث پاک کے بعد کون سچے؟ ہم انہیں کے ساتھ رہیں گے الحمدللہ. تو صرف ولیوں کو زیر کر کے بھگا دے گا تو پھر سچے کو تلاشیں گے کیسے؟ سچے کو تلاشیں گے کون سچے ہیں؟ اس لیے پیارے ایسی محفلوں میں اور ایسے لوگوں سے خبردار خبردار. بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم لوگ کبھی دیکھیے ہم لوگ نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، ہم ڈانٹتے ہیں، حالانکہ نعرہ لگانا بالکل جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یا اللہ کی بات پر نعرہ لگانا جائز ہے، سنت ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مگر ہم ڈانٹتے ہیں کیوں؟ وقت ضائع نہ کرو. یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اسلام پر افیکٹر بنے، افیکٹڈ بنے، تو ہم اس کو روکتے ہیں. لیکن یہ ہنس رہے ہیں کہ تالی لگ رہی ہے اس طرح، تو ہنس رہے ہیں استغفر اللہ کہ ہم نے بندہ نواز کو زیر کر دیا، ہم نے خواجہ غریب نواز کو زیر کر دیا. ظالم لنگ ہو جائے تمہارے ہاتھ پاؤں، تباہ ہو جائے تمہاری زندگی. جو لوگ تمہیں فالو کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے دے. دل ٹوٹتا ہے اس لیے ایسے جملے، اس لیے شہر محبت ہے، اس میں عداوت مت پھیلاؤ، اس میں عداوت مت پھیلاؤ. ورنہ اگر یوسفین کی کرامتیں، شرف الدین بابا کی شرافتیں اگر بدل گئی غصے میں، ادھر کے نہ رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. یہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے لینے والے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے دوسری جلد میں آپ دیکھو، اور دارالسلام کے نسخے میں بھی آپ دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ میں جو اللہ سے مانگ لوں اللہ وہ دیتا. یہ فرماتے ہیں جو میں اللہ سے مانگ لوں. یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے. نوافل سے جب قریب ہو جاتا بندہ تو اس کی پوزیشن یہ ہو جاتی لئن سألنی لأعطینہ. جو اللہ سے وہ مانگتا اللہ وہ عطا کر دیتا ہے. اگر وہ مانگ لیا سمجھ جاؤ تو کیا ہوگا. اس لیے ہم مانگتے ہیں جو اہل محبت ہے محبت ہی سے جیے. اور ایسی کلپ وغیرہ کو اب آپ سن کر کے یا تو ڈیلیٹ کر دیجئے، ایسے آپ متاثر مت ہوئیے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے. کی بات کی بڑی گردش کر رہی تھی. اللہ پاک آپ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے ہمیشہ سرفراز کرے. الوداع. رمضان المحترم آ جائے گی. ایک اور لفظ ہم کلک کر دوں کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر لفظ وہی دکھ رہا ہے کسی اور کے پاس تو اسے عطائی بولتے ہیں. توجہ دیجیے گا، یہ ایک دم علمی نقطہ ہو گیا تاکہ جواب بھی مل جائے کہ وہ تو قرآن سے بولے نا، قرآن سے ہی بولے. لیکن جہاں پر بھی اللہ پاک کے لیے 99 ناموں میں سے جو بھی نام استعمال ہو رہا ہے وہ ذاتی ہے. جیسے واللہ رؤوف بالعباد یہ ذاتی ہے، واللہ رحیم یہ ذاتی ہے. لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دیکھا 4 نام ہے. وہ نام جو اللہ کا نام ہے، مگر یہاں رسول کا نام یہ عطائی ہے، یہ اللہ کے سر کا نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو. رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے. تو پھر آپ اللہ رسول کہو گے؟ نہیں، اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے. اللہ ذاتی طور پر رحیم ہے، رسول اللہ عطائی طور پر رحیم ہے. یہ ہے نا محبت. ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ نہیں، محبت والا دل رکھو، محبت ہی والا دل رکھو. پھر درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد
مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المحترم کا عظیم الشان مہینہ ہے، کل ہو سکتا ہے عید الفطر ہے۔ کیا کرنا ہے ہم آپ کو یہ اب تھوڑی سی یہ